بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو درس کتاب کا سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی کی پڑھائی کریں گے۔ آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں۔ محسن پور کے وسیع کھلا میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں سو کی تعداد گھر اور بیس سے زیادہ محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا چکر لگاتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ آواز بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے پکڑے۔ لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہو وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا خاموشی سا رہتا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم خوف کی حالت میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار نشان برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے سر پر تان لگاتا سر لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں رہنے والوں سے خالی ہو گئیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے چھوٹے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان خالی پڑی ہیں۔ دور دور تک کہیں آدمزاد انسان کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گورو کفن قبر اور کفن کے بغیر چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پڑتے اس طرف چلے۔ آخر کار ایک پکی حویلی بڑا گھر کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسحری ایک پھولوں سے سجا ہوا پلنگ
پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن مصروف۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھنا، لال سرخ ہو جانا غصے سے۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام ملازم بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خود دار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے، فطرت عادت۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران خالی جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی، وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا، گھومتا پھرتا۔ پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس کو خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ ساتھ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مصروف رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد حوالے کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا، لیکن دل میں آزاد ہونے کے عزم ارادے کو پختہ یقینی کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا الگ کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے چین تھی۔ آخر ایک دن ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتیں تو میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے، تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر
चुकी थी कि गुल ने अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। आहट से इसकी आंख खुल गई। हल्की हल्की जो रोशनी कमरे में आ रही थी उसमें गुल ने देखा कि कोई शख्स हाथ में खंजर लिए सामने खड़ा है। यह मंजर देखकर वो खौफजदा हो गया, लेकिन ज़रा गौर से देखा तो स्नोबर हाथ में खंजर लिए सामने खड़ी थी। इसने स्नोबर को पहचाना तो दौड़कर इसकी टांगों से चिमट गया। स्नोबर ने खंजर एक तरफ फेंका और गुल को सीने से लगा लिया और देर तक इसे प्यार करती रही। फिर यकायक अचानक इसने घबरा कर गुल को अलहदा करते हुए कहा, गुल, आज तुम्हारी गुलामी की आखिरी रात है। मैं ये खंजर लेकर इसलिए यहाँ आई हूँ कि ज़हीरा से इसके जुल्म का इंतकाम लूँ और तुम्हें गुलामी की कैद से रिहाई दिलाऊँ। ये कहकर इसने खंजर हाथ में उठा लिया। गुल ने स्नोबर की ये बात सुनी तो इसे अपनी और ज़हीरा की गुफ्तगू की सारी तफसील सुना दी। स्नोबर ये सुनकर बहुत खुश हुई कि ज़हीरा ने गुल को आज़ाद कर दिया है। उसे इस बात की खुशी थी कि इससे ज़हीरा के कत्ल करने का जो गुनाह सरजद होने वाला था, अल्लाह ताला ने इससे महफूज रखा। जिस कमरे में गुल और स्नोबर बातें कर रहे थे, इसके बराबर वाला कमरा ज़हीरा का था। गुल और स्नोबर की आवाज़ से इसकी आंख खुल गई। वो गुल के कमरे में आई। आते ही इसकी नज़र स्नोबर के खंजर पर पड़ी। वो ज़ोर से चीखी। स्नोबर ने चीख की आवाज़ सुनी तो खंजर ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो, मैं आपको कत्ल करने आई थी, लेकिन गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमारी आपकी दुश्मनी ख़त्म हुई। बस हमें इजाज़त दीजिए कि रात आपके घर में बसर कर लें, गुजार लें। इसके बाद तीनों अपनी अपनी जगह जाकर सो रहे। फजर की अजान हो रही थी कि स्नोबर की आंख खुली। इसने महसूस किया कि घर के सहन में बहुत से आदमी जमा हैं। यूँ मालूम होता था जैसे वो एक दूसरे से घबरा कर, परेशान होकर, डर कर बातें कर रहे हों। साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। स्नोबर सहन में पहुंची तो पता चला कि ज़हीरा के बड़े लड़के नसीर को सांप ने काट लिया है। जहर के असर से इसकी हालत बराबर मुसलसल ख़राब होती जा रही थी। ज़हीरा अपने बच्चे का सर गोद में लिए बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरे बच्चे को मौत से बचा ले। स्नोबर ने ये सब कुछ देखा तो वो भाग कर घर से बाहर निकल गई। इसे मालूम था कि इस इलाके में एक पौधा ऐसा है, इसका अर्क मार्गज़िदा है। अर्क मार्गज़िदा, ऐसा अर्क जिससे सांप का जहर ख़त्म हो जाए, के मुंह में टपकाया गिराया जाए तो जहर का असर ज़ाइल ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो पौधा मिल गया। वो तेज़ी से इसकी पत्तियां तोड़कर लाई और इसका अर्क निचोड़ कर नसीर के मुंह में टपका दिया। अर्क के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो इसने फ़ौरन आंखें खोल दी और माँ की तरफ देखकर कहा, अम्मा। ज़हीरा ने अपने लाल के मुंह को चूमा और फिर उठकर स्नोबर को अपने सीने से लगा लिया।